حضور دیکھیے، یہ سمجھے، میں آپ کو چلیے عظمت ایک نئے انداز سے، خدا کی قسم آپ کو لطف آئے گا. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل آیا میں بات کو یہاں پر لے آیا. حضور بس یہ عشرہ محرم، میں موضوع پہ آؤں گا انشاءاللہ اور موضوع سے متصل مربوط سلسلہ چلے گا، مگر اب یہاں پڑھوں گا تو دل کا معاملہ تو سامنے رہے گا. دیکھیے کمال ہو گیا. فتح مکہ، فتح مکہ آپ جانتے ہیں فتح مکہ ایک بڑا حسین واقعہ. دیکھیے گا، مجھے لانا آپ کو فرج ازا کی عظمت پہ ہے، ذرا سمجھیے گا. فتح مکہ پہ کیا ہوا؟ رسول خدا نے لشکر لیا، آپ مکہ کے باہر تشریف لائے. اب صلح حدیبیہ کا یہ اثر ہوا تھا. جنہیں تاریخ اسلام آپ جانتے ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے، مگر مجھے بس استفادہ کرنا ہے، ایک منظر سے آپ کو لے کر امام کی عزاداری بیان ہے. اب عالم یہ ہے حضور کہ صلح حدیبیہ کے بعد نا قریش مکہ کمزور پڑتے چلے گئے. ابو سفیان ان کا لیڈر تھا، اس نے پوری کوشش کی لشکر تیار ہو جائیں. جیسے وہ لشکر تیار کر کر کے پیغمبر کے سامنے لاتا تھا اور لڑاتا تھا. غزوہ احزاب میں، احد میں، خندق میں اس نے پوری کوشش کی، مگر رسول خدا کی سیرت اور امن نے ایسا دنیا کے دلوں پر اثر کیا کہ ابو سفیان کی تمام پلاننگیں ناکام ہو گئی. مصطفیٰ اپنا لشکر لے کر مکہ کے باہر آ گیا. اب مکہ کے باہر لشکر آ گیا. ابو سفیان نے ہمت نہیں ہاری. اس نے پھر بھی تمام سرداروں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا دیکھو ٹھیک ہے کہ قبائل مکہ ارد گرد سے وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، مگر اگر ہم اکٹھے جڑ جائیں نا، اب بھی ہم ابن عبداللہ کو شکست دے سکتے ہیں. اس نے سب کو تیار رکھا، مطمئن رہو، لشکر تیار کرو. یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں ہی نہیں، ان کا اتنا لشکر ہے ہی نہیں. یہ ابھی بھی اتنے ہیں کہ اگر ہم لڑنے پر آ گئے تو ہم اپنی آبائی سرزمین کو ابن عبداللہ سے بچا لیں گے. لہٰذا اس نے یہاں سرداروں کو تیار کیا. ادھر لشکر مصطفیٰ، دن کا وقت سرکار مصطفیٰ باہر پہنچے مکہ کے. آپ نے ایک بڑا عجیب حکم دیا. اب تاریخ اسلام کا میں وہ گوشہ، کیونکہ دیکھیے یہ ان مجالس کا صدقہ ہے کہ ان سے ہمیں وہ چیزیں بھی جاننے کا موقع ملتا ہے جو اکثر ویسے ہمیں موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، یا ہمارے پاس اتنا وقت دنیا نے نہیں دیا کہ ہم پڑھ سکے دین کو. وہ واقعات بھی یہاں دہرائے جاتے ہیں. تو رسول کا لشکر باہر پہنچنا، رسول خدا نے حکم دیا تمام صحابہ کو، کہا کہ ایسا کرو، نشیب میں، یعنی جو جگہ نیچی ہوتی ہے نا، نشیب میں لشکر کو ٹھہرا لو. اب جب یہ رسول نے حکم دیا، یہ اس وقت کے جنگی تقاضوں میں حربی قوانین کی سراسر خلاف ورزی. بعض چیزیں ہوتی ہیں بڑی منطقی ہوتی ہیں، بعض چیزیں جسے کامن سینس کہتے ہیں. کامن سینس کا اس دور میں جو جنگی اصول ہوتے تھے، اس کا تقاضا یہ ہوتا تھا جب بھی لشکر ٹھہرایا جائے ہمیشہ اونچی جگہ پہ ٹھہرایا. خصوصاً اگر رات لشکر نے کہیں ٹھہرنا ہے نا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے، اس جگہ کا حربی قانون یہ تھا کہ لشکر کو بلند جگہ پر ٹھہراؤ. وجہ تاکہ اگر رات کو دشمن شب خون مارے، جب اوپر سے آئے گا دشمن، تو پھر آپ کا لشکر اگر نیچے ہوا تو پھر فلو ان کا ساتھ دے گا، مومنٹم ان کے ساتھ ہوگا، وہ زیادہ تیزی سے آئیں گے. نقصان اس کو ہوگا جو نیچے ہے. لڑائی میں کوشش کی جاتی ہے اوپر والا مورچہ اپنے ہاتھ میں رکھا جائے، کیونکہ نیچے والے مورچے والے کو نقصان ہوتا ہے، اوپر سے دشمن کو مارنا آسان ہوتا. لہٰذا حربی قانون یہ تھا لشکر اوپر ٹھہرے گا. سرکار مصطفیٰ نے ایک عجبی حکم دیا. آپ نے فرمایا لشکر نیچے ٹھہرے گا. اب حضور معاملہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہے قرآن کا تقاضا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اطاعت مصطفیٰ کی اس نے اطاعت خدا کی. مگر حضور خدا جانے، بعض لوگوں کے عقل و فہم اتنے تیز ہوتے ہیں کہ نبوت سے بھی زیادہ بلند ہی پرواز کرنے لگتے ہیں. توجہ ہے جی؟ خدا جانے کون سے متی تھے کہ بعض لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہو گیا. لیجیے اب یہ بھی کوئی کرنے والی بات، یہ تو خود ہاتھ سے مروا دیں گے. اب ہم نیچے ٹھہریں گے، اگر رات کو دشمن نے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ رسول نے علت نہیں بتائی، ریزن نہیں بتائی، وجہ نہیں بتائی، سینس نہیں بتائی، منطق نہیں بتائی کہ میں کیوں تمہیں نیچے ٹھہرا رہا ہوں. بس دوسرا آرڈر جاری ہوا، اب ایسا کرو سب اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، سب اکٹھے نہیں بیٹھیں. اب کیا ہوگا؟ فرمایا ذرا فاصلے پہ، تھوڑے فاصلے پہ الاؤ جلا لو. ہمارے ہاں جی پنجابی میں کیا مچ جلانا کہتے ہیں نا،
لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی جاتی ہے، ارد گرد 8-8-10 مچ کہتے ہیں نا جی، وہ الاؤ جلا لو، 8-8-10 اس کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاؤ. میں قطعاً موضوع پہ سے ہٹا نہیں ہوں، لے جاؤں گا آپ کو مظلوم کربلا کے قدموں میں، پوری توجہ چاہوں گا. تاریخ کے ایک دیکھیے کس منظر سے استفادہ کر رہا ہوں. اب الاؤ جگہ جگہ جلا لیے، فاصلے فاصلے پہ رسول خدا نے حکم دے دیا صحابہ کو بیٹھ جاؤ. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگ بھی جل رہی ہے، 8-8-10 بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ کیا حکم مل رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا رسول خدا کو، یہ کس قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں نیچے ٹھہرا دیا، پھر فاصلے پہ ٹھہرا دیا. اب انہیں نہیں پتا کہ حکمت مصطفیٰ کیا ہے. حضور ادھر سرداروں کو لے کر ابو سفیان یقین دلاتا ہوا، مطمئن ہو جاؤ تھوڑے سے ہیں، مطمئن ہو جاؤ چند ہیں، جب چاہیں گے مار دیں گے، جب چاہیں گے مٹا دیں گے، آؤ تو صحیح، جڑو تو صحیح. وہ انہیں لے کر پہاڑ پر آئے. جب پہاڑ پر آ کر دور سے نگاہ پڑی نا، اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر دور سے کہیں آگ جل رہی ہو، ارد گرد 8-10 افراد بیٹھے ہو نا، تو صرف ان کے چہرے نظر آتے ہیں جو آگ کے پاس بیٹھے ہیں. ان کے پیچھے اندھیرا آ جاتا، وہاں کچھ نظر نہیں آتا. جب وہ اوپر سے ابو سفیان اور سرداروں نے دیکھا اتنا بڑا الاؤ چل رہا ہے رسول، اتنے بڑے حصے میں الاؤ ہی الاؤ چل رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر. توجہ ہے جی، وہ جتنی بچی کچی ہمت تھی نا وہیں جواب دے گئی. انہوں نے کہا ابو سفیان تو جان محمد جانے، ہم تو نہیں لڑتے. توجہ ہے جی، ان کے فوراً پتے پانی ہو گئے. اتنا بڑا لشکر. ابو سفیان نے دیکھا، اسے تو خود سمجھ نہیں آئی. حضور اثر دیکھیے، اسے کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین. علی بھی اس شجاع کا نام ہے جسے منوانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے. مصطفیٰ اس علی کے بھی مولا کا نام ہے جو لڑتا نہیں ہے، جو اپنی حکمت سے ہی دشمن کو زیر کر لیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے علی مرتضیٰ نے فرمایا ہم جنگ کی سختیوں میں مصطفیٰ کے ارد گرد سکون محسوس کرتے تھے. جہاں علی کا بھی مولا کھڑا ہو وہاں جرت اور ہیبت کا عالم کیا ہو. توجہ ہے جانے محترم. حضور جب اتنا بڑا لشکر دیکھا نا، جناب عباس رسول کا چچا بخاری شریف اٹھا کر پڑھنے، ایک مرتبہ ان کا ہاتھ تھام کے ابو سفیان کہتا ہے تعجب ہے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت قائم کر لی. جناب عباس نے اس کی ایمان کی حقیقت ایک جملے میں بخاری شریف میں بتا دی. فرمایا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت ہے مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. فرمایا یہ حکومت نہیں ہے، یہ محمد بن عبداللہ کی رسالت ہے، یہ سرکار مصطفیٰ ختمی مرتبت کی رسالت ہے. حضور اگر اب بات پہنچ گئی ہو جس کے لیے میں نے محنت کی تو اب ساتھ دیجئے گا. اگر بات پہنچ گئی ہو تو کمال فہم رسالت دیکھیے، کمال حکمت پروردگار دیکھیے. اسے کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین. لشکر اتنا بڑا نہیں تھا مگر پھیلا بڑی شان سے ہوا تھا، پھیلا بڑی شان سے ہوا تھا. لشکر اتنا بڑا نہیں تھا. خدا را کسی ایک مجلس کو بھی بیکار نہ سمجھیے گا، کسی ایک عزا خانہ کو بھی اضافی نہ سمجھیے گا. یہ چھوٹے چھوٹے عزا خانے یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ حسین کے الاؤ جل رہے ہیں. بیٹھے ہوئے چاہے نہ پہچانے مگر آج بھی اربوں پیٹرو ڈالر لگانے والے جب آل سعود اوپر سے دیکھتے ہیں نا تو آج بھی پتے پانی ہو جاتے ہیں حسین کا لشکر. اللہ 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 اکبر. یہ حسین کا لشکر ہے جو شان سے پھیلا ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. توجہ ہے جانے میں محترم. درود پڑھے محمد و آل محمد عجل. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. حضور یہ کمال ہے، حسین کا لشکر ایک شان سے پھیلا ہوا. یہ حسینیوں کے الاؤ جل رہے ہیں. جو بیٹھے ہوئے تھے نا انہیں
انہیں خدا کی قسم پتہ ہی نہیں تھا کہ حکمت مصطفیٰ کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا مصطفیٰ نے بٹھایا کیوں ہے. وہ تو بیٹھے سوچ رہے تھے آخر کیا ہو گیا آج، یہ کیا ہو رہا ہے. وہ نہیں جانتے تھے مگر جس نے بٹھایا تھا وہ جانتا تھا. حضور بات پہنچ جانی چاہیے خدا کی قسم. ہو سکتا ہے امتداد زمانہ سے ہماری نیتوں میں فرق آ گئے ہوں، کہیں دکھاوا شروع ہو گیا ہو، کہیں حق و حقیقت پہ حرف آ گیا ہو، کہیں تھوڑی بہت بے دینی شامل ہو گئی ہو، کہیں ہم ڈھیلے پڑ گئے ہوں، ہماری عقیدتوں پہ حرف آ گیا ہو. حضور بیٹھے ہوئے کبھی کامل نہیں ہوتے، بٹھانے والا جانتا ہے بٹھایا کس مقصد سے. توجہ ہے جی؟ ہاں یہ لشکر حسین کا پھیلا بڑی شان سے ہوا ہے. ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے اس کی قیمت پہچانے نہ پہچانے، یہ تو کوئی آل سعود سے پوچھے. جب ہر سال محرم آتا ہے، حسین کے پرچم لگتے ہیں، حسین کے جلوس نکلتے ہیں، تو منکر کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے. توجہ ہے جانب؟ یہ حسین کے لشکر کی شان ہے. بس حضور آج سے علاؤ جل پڑے ہیں حسین کے. یہ حسین کی عزاداری کے علاؤ ہیں. ان کا مقصد ہے، ان کا کوئی نہ کوئی اللہ نے مقصد رکھا ہے. اور حضور یہ دیکھیے انہی کے ذریعے حسین کا نام پہنچ رہا، ان تک جن تک پہنچنا چاہیے. خدا کی قسم یہ مجلس نہ ہوتی، خدا کی قسم یہ عزا خانے نہ ہوتے. دنیا غدیر نہیں بھول گئی تھی، بھول گئی نا غدیر. لوگ قتل حسین بھول جاتے کہ ذکر عزائے شبیر نے یہ کمال ہے کہ آج تک بچا رکھا. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا کی قسم یہ آج بھی حسین کے مد مقابل آنے والوں کی اوقات اور حقیقت کو بتا رہا.